لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین ہم سے ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، پھر ہم الحمدللہ ان کے سوالات کے جوابات پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا قربانی کا جانور مر جائے، گم ہو جائے یا چوری ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ کسی نے قربانی کے لیے جانور خرید کر کے لایا اور اتفاق یہ کہ قربانی کا وہ جانور قربانی کرنے سے پہلے ہی مر گیا یا گم ہو گیا یا پھر چوری ہو گیا، تو اب کیا کرے؟ وہ جو خرید کے لایا تھا اس پر کیا حکم ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیے، بڑا اہم بیان ہے، چونکہ یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ عموماً لوگ قربانی سے 8-10 دن پہلے، کچھ دن پہلے ہی جانور خرید کے لاتے ہیں، تو مر جانے کا بھی معاملات سننے کو ملتے ہیں، اور یوں ہی گم ہو جانے کی خبریں بھی آتی ہیں، چوری ہو جانے کی بھی خبریں آتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے شریعت کا؟ توجہ سے سنیے۔ بار شریعت میں ہے کہ قربانی کا جانور مر گیا تو غنی یعنی جو صاحب نصاب ہے اس پر لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ اگر صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، انہوں نے جانور خرید کے لایا تھا، وہ جانور گم گیا یا مر گیا، تو اب جو غنی ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ دوسرے جانور کو خرید کر اس کی قربانی پیش کرے۔ اور جو اگر فقیر ہے یعنی صاحب نصاب نہیں ہے لیکن پھر بھی قربانی کے لیے جانور خریدا تھا انہوں نے، تو اگر یوں معاملہ ہے کہ وہ فقیر ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو پھر فقیر کے ذمے دوسرا جانور واجب نہیں ہے۔ اور اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرا جانور خرید لیا، اب وہ مل گیا، تو غنی کو اختیار ہے کہ دونوں میں جس ایک کو چاہے قربانی کرے، اور فقیر پر واجب ہے کہ دونوں کی قربانیاں کرے۔ یہ یاد رکھیے گا، مگر غنی نے اگر پہلے جانور کی قربانی کی تو اگرچہ اس کی قیمت دوسرے سے کم ہو کوئی حرج نہیں، اور اگر دوسرے کی قربانی کی اور اس کی قیمت پہلے سے کم ہے تو جتنی کمی ہے اتنی رقم صدقہ کرے۔ ہاں، اگر پہلے کو بھی قربان کر دیا تو اب وہ تصدق یعنی صدقہ کرنا واجب نہ رہا۔ یہ فرق یاد رکھنا چاہیے، یہ بہت زیادہ معلوماتی بات ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ جو جانور خرید کے لائے تھے گم ہو گیا قربانی سے پہلے، یا مر گیا یا چوری ہو گیا، تو یہ اس کی الگ الگ صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر قربانی کا جانور مر گیا تو اس صورت میں یہ دو حالتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس نے قربانی کا جانور خریدا تھا وہ صاحب حیثیت ہے، اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو ان پر واجب ہے کہ وہ دوسرا جانور خرید کے قربانی کرے۔ اور اگر جس نے جانور خریدا تھا وہ صاحب نصاب نہیں تھا لیکن پھر بھی ایک جوش جذبہ تھا، وہ قربانی کے لیے جانور خریدا تھا، تو وہ جانور اگر مر گیا ایسے آدمی کا تو ان پر واجب نہیں ہے کہ وہ دوسرا جانور خرید لے۔ اور اگر قربانی کا جانور مرا نہیں بلکہ گم ہو گیا یا چوری ہو گیا تو اب یہ اس کی جگہ دوسرا جانور خرید لیا۔ جس کا گم ہوا تھا اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو ان پر چونکہ ضروری ہے دوسرا جانور خریدنا، تو اس نے دوسرا جانور خرید لیا، یا جو فقیر تھا اس نے بھی جوش جذبے میں دوسرا خرید لیا۔ اب یہ ہوا کہ اب وہ جانور مل گیا، اب وہ جانور اگر مل گیا تو اب غنی جو ہے، مالدار جو ہے، اس کو اختیار ہے کہ دونوں میں جس ایک کو چاہے قربانی کرے، اور فقیر پر واجب ہے کہ دونوں کی قربانیاں کرے۔ اگر کوئی صاحب نصاب نہیں تھا، اس نے جانور خریدا اور وہ گم ہو گیا یا چوری ہو گیا، اور قربانی سے پہلے اس نے دوسرا بھی خرید لیا، اور دوسرا خریدنے کے بعد وہ جانور بھی مل گیا جو پہلے گما تھا، تو اب فقیر پر ضروری ہے کہ وہ دونوں جانور کی قربانی پیش کرے۔ اور اگر یہ مالدار کے ساتھ ہوا تو اس پر یہ ہے کہ وہ ایک ہی، جو اگر بعد میں خرید لیا ہے تو ایک ہی جانور کی قربانی پیش کرے گا۔ لیکن یہ یاد رکھنی چاہیے کہ دوسرا جانور جو خریدا اس نے، امیر آدمی نے، صاحب نصاب نے، اگر اس جانور کو وہ قربانی پیش کر رہے ہیں اور اس جانور کی قیمت اگر پہلے جانور سے کم ہے تو جتنا کم ہے اتنی رقم بھی ان کو صدقہ کرنی پڑے گی، اور اگر دوسرے جانور کی قیمت زیادہ ہے یا اسی کے برابر ہے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر دونوں ہی کی قربانی پیش کر دی تب بھی صدقہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ فرق یاد رکھنی چاہیے، بار بار دوہرا کے اس کو آپ سنیے گا تو انشاءاللہ معاملہ آپ کے لیے حل ہو جائے گا۔ یہ بار شریعت جلد 3 کے صفحہ نمبر 342 میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔